السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ یا دعوت دین کی جو ہماری یہ کلاسز چل رہی ہیں اس میں آج ہماری کلاس نمبر 4 ہے جس کا ٹاپک ہوگا داعی کے اوصاف یا داعی کی خاصیتیں یا داعی کی کوالٹیز کہ اگر انسان کوئی داعی ہے تو اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، کیا خاصیتیں ہونا چاہیے، کیا اوصاف ہونا چاہیے جو ایک داعی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے اب ہم نے پچھلی کلاسز کے اندر اگر یہ جان لیا کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے، دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی کیا خاصیتیں ہیں، اب اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ داعی کی خاصیت کیا ہوتی ہے، داعی کون ہوتا ہے، داعی کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر کوئی انسان داعی بنتا ہے یا اسے داعی کہا جاتا ہے۔ داعی کہلانے کے لیے ایک انسان کو کیا کیا عمل، کیا کیا صفات اختیار کرنا ہوتی ہیں، اسے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسے بھی انشاءاللہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ مکمل کریں گے، جس کے پوائنٹ نمبر 1 داعی کی خاصیتوں میں یا داعی کے اوصاف میں اخلاص۔ اخلاص ہر عمل کی بنیاد ہے۔ عمل آپ کوئی بھی کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، صدقہ، خیرات، کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد ہوتی ہے اخلاص، صرف اللہ کے لیے کرنا۔ تو اگر آپ داعی بن رہے ہیں یا داعی بن چکے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کر کے میرا مقصد کیا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک پر مشہور ہو جانا، میری تقریر لوگوں کو پسند آ جانا، لوگ میرا نام لیں، مجھے پکاریں، میری عزت کریں، کیا چاہت ہے میری اس دعوت و تبلیغ سے؟ یا اللہ کا راضی ہو جانا، جنت کا فیصلہ ہو جانا، گناہوں سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر میری قبر کو منور کر دے اور میری آخرت کو روشن کر دے، مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس وقت پر رک کر اپنے مقصد کو چیک کرنا ہوگا کہ ایک داعی کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعوت کا مقصد ہوتا ہے اخلاص۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا مجھے جانے نہ جانے، میرا نام چلے نہ چلے، میری ویڈیو آڈیوز چلے نہ چلے، لوگ مجھ سے زیادہ محبت کرے نہ کرے، پر اللہ تو محبت کرنے لگ جائے، اس لیے میں دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کیا جائے۔ میرا مقصد، میری رضا کون؟ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ دعوت کے راستے پر ہیں اور کوئی انسان آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا اگر آپ مخلص ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کام تو پہنچانا ہے، قبول کروانے والا تو اللہ ہے نا، تو مجھے کس بات کا ٹینشن لینا، مجھے کیوں فکر کرنا، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، قبول کروانا نہ کروانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ذمہ دار نہیں ہو، آپ کا کام پہنچانے کا ہے، آپ کا کام بتانے کا ہے، آپ کا کام دین پھیلانے کا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اس لیے آپ اس کی فکر بالکل مت کیجئے کہ وہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا، دشمن بنتا کہ دوست بنتا۔ تو اگر آپ اور ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ہماری سب سے پہلی چیز جو خالص ہو، سب سے پہلی یعنی صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ ہے اخلاص، کہ ہمارے عمل کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اس چیز پر اگر میں بات کروں، اور میں آپ کے سامنے کر بھی چکا ہوں ریاکاری کے ٹاپک کے اندر، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو چیزیں بتائی تھیں کہ ریاکاری کے نقصانات کتنے بڑے ہیں اور اخلاص کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر ایک آدمی اگر ذرا سا دین کا کام کرتا ہے تو دل کے اندر کیسی خواہشیں آ جاتی۔ میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں تو سب سے پہلے خود اپنی مثال لیتا ہوں، کئی مرتبہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم کسی اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہمیں سن رہا ہے، بڑی محبت کے ساتھ ایک ایک گھنٹہ بیٹھے، ہلتے بھی نہیں ہیں، تو دل میں بات آنے لگتی ہے، شیطان آنے لگتا ہے، ارے تو اچھا بولتا ہے،
تو اچھی تقریر کرتا ہے، اب اگر اس وقت میں اس شیطان کو جھٹک کر باہر نہ پھینکوں تو مجھے برباد کر دے گا، میرے عمل کو برباد کر دے گا، میرے ساری محنتوں کو برباد کر دے گا، میرے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کو برباد کر دے گا، کیونکہ دعوت کا، دین کی دعوت کا یا ہر عمل کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ آپ کسی کو دعوت دیں، کوئی آپ کی بات سنے اور فوراً قبول کر لے تو آپ اس وقت کہیے الحمدللہ، اللہ میں تیرے دین کا کام کر رہا تھا اور تو نے اسے قبول کر لیا، یہ تیرا شکر ہے۔ ورنہ مجھ سے اچھے بولنے والے ہیں، مجھ سے اچھے بتانے والے ہیں، مجھ سے اچھے داعی موجود ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور اسی پوائنٹ کے اندر پہلی دلیل آپ نے سورہ بینہ آیت نمبر 5 لکھی، اسی میں آپ ایک حدیث لکھ لیجئے، صحیح بخاری کی روایت نمبر 1، سب سے پہلی حدیث، کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ ہر عمل کی بنیاد نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت، آپ کی سوچ جیسی ہوتی ہے ویسے ہی عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کیا کرتے ہیں۔ نیت کی بنیاد پر وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال دی کہ اگر تم میں سے کوئی ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک عورت سے شادی کر لے گا، مال دولت مل جائے گی تو اس کو وہی بدلہ ملے گا، اور اگر تم میں سے کوئی ہجرت اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت دے دے، تو اسے وہ عمل ملے گا۔ تو ہمیں جب ہم دعوت کی فیلڈ میں اترنے جا رہے ہیں، دعوت کرنا سیکھ رہے ہیں، دعوت کے طریقے سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے کہ اللہ میرے عمل کا مقصد تو، اللہ میرے عمل کا مقصد تیری رضا، اللہ میری دعوت کا مقصد تیری رضا، اور پھر آپ دیکھنا اللہ کی دعوت میں کتنا اثر پیدا کر دے گا۔ آپ بولو گے لوگ سنیں گے، آپ بتاؤ گے لوگ قبول کریں گے، آپ کی باتوں کی محبت اللہ دل کے اندر ڈال دے گا، آپ کے باتوں کی محبت ان کے سینوں میں اللہ رب العالمین اتار دے گا کہ وہ چاہ کے بھی آپ کی بات کو دور نہیں کر پائیں گے۔ یعنی جب وہ آپ کو سنیں گے تو ایسا لگے گا بس سنتے چلے جائیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اسپیکر کی، کسی اسکالر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کے دل میں اتر جائے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی باتوں کو چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اتروا دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ مثال آپ دیکھ لیجئے، ہمارے اور آپ کے نبی، کیا تھا ان کے پاس؟ نہ پیسہ، نہ دولت، نہ شہرت، کچھ نہیں تھا اس وقت۔ نبی تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، پر نیت کے اندر جب اخلاص لے کر وہ دعوت لے کر اٹھے، کچھ سالوں کے اندر مکہ کے حاکم بن گئے، دنیا کو ان کے قدموں میں رب العالمین نے ڈال دیا۔ لوگ ایسی محبت کرنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے سامنے اپنی جان بھی ہم قربان کر دیں گے۔ یہ محبت کرنے والے کہاں سے ملے؟ نیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے۔ ہر عمل کے اندر بنیاد اخلاص، تو ہمیں دعوت کے اندر سب سے پہلے جو چیز ثابت کرنی ہے، سب سے پہلے جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ ہے اخلاص۔ اپنی نیتوں کو چیک کریں، اپنے ارادے کو چیک کریں، اپنے مقصد کو چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کاموں کے پیچھے بس ایک مقصد ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، تو راضی ہو گیا، بات ختم، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس مقصد سے ہمیں انشاءاللہ دعوت کا کام کرنا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھانے کے اندر جتنی طاقت آپ سے لگ سکتی ہوگی انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ لگائیں گے۔ جتنی محنت سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں اتنی محنت سے انشاءاللہ آپ آگے والوں کو بھی سکھائیں گے، تب میرا اور آپ کا عمل کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری خاصیت داعی کی، جو بولے اس پر خود عمل کرے۔ اللہ نے چاہا تو داعی کے اوصاف کو میں 2 سیشن کے اندر مکمل کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، اس کے بعد ہم معاشرے کو سدھار پائیں گے انشاءاللہ۔ جو بولے اس پر خود عمل کرے۔ سورہ صف آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ایسا کیوں ہے؟ تم کہتے تو بہت ہو پر عمل نہیں کرتے۔ سن لو، یہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور اس پر عمل نہ کرو۔ اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ آدمی بولتا رہے پر عمل کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور آپ خود دیکھیے نا، کئی لوگ جب آپ کو دین کی بات بتاتے ہیں ان کے پلٹتے ہی آپ کیا بولتے ہو؟ بولتا بہت ہے، عمل تو کرتا نہیں ہے۔ خود تو نماز پڑھتا نہیں، مجھے نماز سکھا رہا ہے۔ خود تو پردہ گھر میں کرواتا نہیں ہے، مجھے سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے عمل کو سب سے پہلے دلیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو بول رہا ہے خود کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک داعی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے
آپ کو اپنے عمل پر محنت کرنا پڑے گی، اپنے آپ پر محنت کرنا پڑے گی، جس کو اللہ تعالیٰ اسی ورڈ کی یعنی تھوڑی ڈیٹیل دلیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ سورہ عصر پڑھ لیجئے. سورہ عصر اسی پوائنٹ کی دلیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ قسم ہے زمانے کی، سارے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں. گھاٹے سے بچنے والا کون؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے. اور نیکسٹ سٹیپ پر کیا کہا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے عمل کی قید لگائی. صرف کہہ دینا اسلام میں کافی نہیں، صرف اقرار کر دینا کافی نہیں، صرف اعلان کر دینا کافی نہیں. اگر آپ کسی عمل کو لوگوں کو بتا رہے ہیں تو خود آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا، عمل اپنے اندر داخل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا. ہاں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب تک بے عمل ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، بے عمل ہو کر با عمل بن جائے اور اب کسی کو سمجھائے تو لوگ پرانے دن یاد دلاتے ہیں. اچھا بھول گیا تو ایسا کرتا تھا، خود تو پردہ کرتی نہیں تھی، مجھے بتانے آتی تھی، اب دیکھو کتنی دیندار بن گئی ہے. تب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جھٹکے دے دے کر آزما رہا ہے کہ جب تک بددین تھا لوگ تیری عزت کرتے تھے، اب دیندار بن گئے لوگ تو ستا رہے ہیں. تو اس وقت یہ یاد کرنا کہ نبیوں کو بھی ستایا گیا تھا، انبیاء کو ستایا گیا تھا، صحابہ کو ستایا گیا تھا، اولیاء کو ستایا گیا تھا، اماموں کو ستایا گیا تھا. تو ستایا جانا کوئی دقت والی بات نہیں، ستایا جانا اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی دلیل ہے. جو کہے اس پر خود عمل کرے. اس کی 2 دلیلیں میں نے آپ کو دے دی. تیسری دلیل مسند احمد حدیث نمبر 25302 25302. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ صحابہ کرام آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مائی عائشہ سنیے، ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے نا. کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا بولتے تھے، کیا طریقہ تھا، کیسے جیتے تھے، ہم جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کا اخلاق بتائیے نا، آپ کا کردار بتائیے نا، آپ کا کیریکٹر بتائیے نا. عائشہ صدیقہ نے کیا کہا؟ سچ بولتے، امانت دار، یہ کرتے وہ کرتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، نہیں. صرف اتنا کہا کانا خلق اما قرأت القرآن، اے صحابی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن. محمد الرسول اللہ کے اخلاق کو اگر جاننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ لے. قرآن میں جو ہے وہی آپ کا اخلاق ہے. اللہ اکبر. یہ میرے اور آپ کے نبی تھے کہ جن کا اخلاق وہ جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ جو بولتے تھے خود اس پر عمل کرتے تھے، جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے خود آپ کی وہی زندگی تھی. آپ نے قرآن کو اپنی زندگی بنایا تھا. اور اس کا ایک مطلب آپ چاہیں تو موٹے طور پر یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی مسلمان تھے. کون سے مسلمان تھے؟ قرآنی مسلمان. یعنی قرآن میں جو اللہ نے مسلمان کی تصویر دکھائی، محمد الرسول اللہ نے پریکٹیکلی وہ تصویر ہمیں دکھا دی. اور افسوس ہم پر کہ ہم کون سے مسلمان بن گئے؟ رمضانی مسلمان. ہمارا ایمان، ہماری غیرت، ہمارا دین، ہماری عبادت، ہماری نیکیاں، ہمارا صدقہ و خیرات، ہمارا سچ بولنا، ہماری امانت داری صرف رمضان کے اندر نظر آتی ہے. اس کے بعد ہمارا اسلام، ہمارا ایمان نظر نہیں آتا. اور اللہ کے نبی کی زندگی یہ کہ آپ قرآنی مسلمان تھے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک آپ مسلمان تھے قرآن والے. قرآن آپ کی زندگی تھا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ڈیٹیل میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، جبکہ عام طور پر میں نے پوری کلاسز میں کبھی اتنی ڈیٹیل نہیں لی، کیونکہ یہ بنیاد ہے جس پر آپ کو اور ہم کو کھڑے ہونا ہے. یہ ہماری بنیاد ہے جس پر ہمیں آگے چل کر دعوت دینی ہے. تو اس کے لیے پہلے اپنی ٹریننگ کرنا پڑے گی کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. تو انشاءاللہ ہمارا عمل، ہماری بات، اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا کر دے گا. پوائنٹ نمبر 3، پہلے خود علم حاصل کرنا. پہلے خود علم حاصل کرنا جو آپ اور ہم کر رہے ہیں. کہ آپ کو اگر دعوت دینی ہے، اگر آپ کو کسی کو نماز بتانی ہے، آپ کو کسی کو روزہ بتانا ہے، آپ کو کسی کو حلال حرام بتانا ہے،
آپ کو کسی کو بزنس بتانا ہے، کوئی بھی چیز بتانا ہے، تو پہلے آپ خود اس کا علم حاصل کیجئے. بنا علم کے بات نہیں کرنا چاہیے، بنا پڑھے بات نہیں کرنا چاہیے، بنا دلیلوں کے بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی باتوں کے اندر اثر ختم ہو جاتا ہے جن کے پاس دلیلیں موجود نہیں ہوتی ہیں. تو میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں ان دلیلوں کو یاد رکھا کیجئے، تاکہ آپ کی بات کے اندر وزن آ جائے اور آپ کی بات کو اللہ رب العالمین زیادہ قیمتی لوگوں کی نظر کے اندر انشاءاللہ بنا دے. جس کی دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ. کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں دلیلوں کے ساتھ. بنا دلیل کے نہیں بلاتا ہوں. آپ دلیل دیتے تھے نا، قرآن کی آیت بتاتے تھے، اللہ کے فرمان بتاتے تھے، آپ دلیلوں کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے تھے. تو یہ شرط ہے کہ دعوت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. بنا علم کے دعوت بیکار ہے، بنا جانے دعوت دینا بیکار ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، ہماری ایک کہاوت جو مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان. یہ نئے نئے مفتی یہی مسئلہ پیدا کرتے ہیں. جوش آیا، 2-4 تقریریں سنی اور خود ہی ٹوپی لگا کر دعوت دینے کا کام شروع کر دیا، ویڈیو بنانا چالو کر دی، آڈیو بنانا چالو کر دی. اب پتہ معلومات ہے نہیں، ایک مسئلے کے بارے میں ایک حدیث پتہ چلی اور دے دنادن بیان شروع کر دیے، مسئلے مسائل بتانے لگے، سوال جواب بتانے لگے. ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس لیے علم کے ساتھ دعوت دی جائے، علم شرط ہے. اور اسی نقطے کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ علم کہاں سے حاصل کریں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. علم حاصل ہوتا ہے علماء سے. اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ علماء کی قدر کیجئے، انہیں حقیر مت سمجھیے. میں نے آپ کو پیچھے علم کی اہمیت کے اندر اتنی ساری دلیلیں بتائی، اور یہ ساری دلیلیں جتنی فضیلتیں وہ سب عالم کے پاس موجود ہے. تو علم کو علماء سے حاصل کیجئے. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ آپ نے ٹھیک ہے قرآن اٹھایا، قرآن آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، کہیں بھی ڈیفیکلٹی آئے اس پہ نشان لگائیے، عالم سے سوال کیجئے، سمجھیے اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کیا بات اس کے اندر ہو سکتی ہے. کیونکہ بنا علم کے کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے علماء سے جڑے رہیے، چاہے آپ کتنے اچھے مقرر بن جائیں، دائی بن جائیں، تقریر کرنے والے بن جائیں، پر کبھی بھی علماء کے مقام کو چھوٹا مت سمجھیے. انہوں نے 10-12 سال مدرسوں کے اندر لگائے ہیں، قرآن حدیث کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو پڑھا ہے، عربی زبان کو پڑھا ہے، وہ آپ سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں. اس لیے علم کے ساتھ دلیل دعوت دیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کے اندر انشاءاللہ اثر پیدا کرے گا. اس کے بعد اگلی چیز جو ایک دائی کی خاصیت ہے وہ ہے صبر. اب آپ نے جب سورہ عصر کے اعتبار سے الا الذین آمنوا آپ ہو گئے، ایمان لے آئے، عملوا الصالحات خود عمل کرنے والے بن گئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق مطلب اب دعوت دینے لگ گئے، تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا آتی ہے؟ صبر. دعوت کے راستے میں بڑا صبر چاہیے، بہت صبر چاہیے. غصے کے ساتھ دعوت نہیں ہوتی، جذبات کے ساتھ دعوت نہیں ہوتی، سختی کے ساتھ دعوت نہیں ہوتی. دعوت کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. کل تک وہ لوگ جن کی زبانیں آپ کے سامنے کھلتی نہیں تھیں، آپ جب دین کی دعوت دو گے تو وہ بھی آپ سے 10 سوال کر سکتے ہیں. ہم سے ہی کرتے ہیں، دن بھر واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں، ایک سوال 5-5 بار پوچھا جاتا ہے الگ الگ مجلسوں کے اندر، جواب دینا پڑتا ہے، پیار سے سمجھانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ایک دائی کے اندر جو خاصیتیں ہونا چاہیے اس میں بنیادی چیز ہی صبر ہے. بہت صبر رکھنا پڑتا ہے ایک دائی کو. چاہے لوگ تکلیف دیں تب بھی صبر، گالیاں دیں تب بھی صبر، الزام لگائیں تب بھی صبر، پریشان کریں تب بھی صبر. ہر حال کے اندر ایک دائی کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کی دعوت کے اندر اثر پیدا کرتا ہے. پوری سیرت میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، سیرت کی مکی زندگی میں آپ کو کیا ملا؟ سب سے بنیادی چیز یہی صبر ملا نا. گالیاں، بدتمیزیاں، اجڑی ڈالنا، پریشان کرنا، صحابہ کو مارنا، ہر حال کے اندر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صبر. کیوں؟ کیونکہ آپ دائی ہیں. ایک بہترین دائی وہ جو صبر کرنے والا ہو. اس میں صرف ایک ہی واقعہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا آپ، جو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، طائف کا واقعہ. اللہ کے نبی دین بتانے جا رہے ہیں، جنت بتانے جا رہے ہیں، جہنم سے بچانے جا رہے ہیں، اچھے راستے پر لانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد طائف والے کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اتنا بہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے.
فرشتہ آیا, بولا بولو ابھی بولو, آپ کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھتا ہوں, طائف والوں کو پیس کر ختم کر دیتا ہوں. ہم جیسے تو کیا کریں گے, غصہ ہو جائیں گے. چاچا کو بتایا نہیں سنتا ہے, اس کو بتایا نہیں سنتا ہے. اپن تو اچھا ہی بتا رہے تھے, برا کون سا بتا رہے تھے, اچھا ہی تو کام کر رہے تھے, اچھی تو تعلیم دے رہے تھے, اچھا تو دین سکھا رہے تھے. اپنے بھی غصہ کر رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, برا بھلا بول رہا ہے. نہیں, اس حالت میں آپ کو ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کہا گیا کہ آپ بولو تو ان طائف والوں کو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے, آپ نے کہا نہیں, میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں, بلکہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ یہ ایمان نہ لاتے ہیں نہ لائیں تو ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دینا. یہ تھا صبر جو میرے اور آپ کے نبی کا تھا, یہ تھا صبر جو میرے اور آپ کے نبی نے کیا. اور اس میں ایک نقطہ آپ لکھ لیجئے گا صبر کے پوائنٹ کے اندر کہ صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر یہ ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لی. آپ اپنی دعوت کے انجام اور سامنے والے کی ناراضگی دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے. یعنی اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کی دعوت سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے وہ, اور سامنے والا آپ کو کیا کیا پریشانیاں دے سکتا ہے وہ, دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا. جیسے مثال, ایک آدمی کو آپ نے بتایا کہ بھئی توحید پر آ جاؤ, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے بولا تیرا رشتہ توڑوا دوں گا, تعلقات ختم کروا دوں گا, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اب یہ ساری مصیبتوں کو آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو. دوسری طرف ترازو کے اندر دعوت کی جتنی میں نے آپ کو فضیلت بتائی ہے وہ رکھ لو, جنت, اللہ کی رضا, دنیا کی نعمت, دنیا کا سکون, یہ وہ جتنی نعمتیں بتائی اسے ایک طرف رکھ لو. اب کمپیئر کر کے دیکھ لو کہ زیادہ بہتر کیا ہے, تو آپ کے لیے صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا. صبر کرنا آ جائے گا. اپنی دعوت اور مصیبت ان کے درمیان کمپیریزن کیجئے اور اس کے بعد بہتر کیا لگتا ہے اسے چنیے, تو انشاءاللہ دعوت کے راستے میں صبر کرنا آپ کو آ جائے گا. میرے اور آپ کے نبی کی ساری زندگی صبر تھی. آپ نے ساری زندگی صبر کیا, گالیوں پر, بات چیت پر, الزام تراشیوں پر, ہر چیز پر اللہ کے نبی نے اس لیے صبر کیا کیونکہ آپ لوگوں کے دکھ کو یا لوگوں کی پریشانیوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ آپ کو کیسے ستا رہے ہیں, آپ یہ دیکھتے تھے کہ اس کے بدلے اللہ مجھے کیا دینے والا ہے, اللہ مجھے کیا بدلے دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسا راضی ہونے والا ہے. آپ نے جب انجام کو دیکھا دعوت کے تو دنیا کی تکلیفیں آپ کے لیے بہت چھوٹی ہو گئی. ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا. اگر ہمیں صبر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دعوت کے فائدے دیکھنا پڑیں گے کہ دعوت سے مجھے کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے صبر کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کی چاہوں تو میں ڈھیروں مثالیں بتا سکتا ہوں, اللہ کے نبی کی زندگی کی تھی, پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں بتاؤں کچھ آپ سوچو, آپ بھی سوچو تاکہ آپ کا دماغ بھی کھلے. تو انشاءاللہ مثالیں آپ کو ڈھیر ملتی چلے جائیں گی. پر جو یہ پوائنٹ میں نے صبر والے میں آپ کو بتایا اس کو ذہن میں رکھنا. صبر کے اندر میں نے آپ کو جو ایک تو طائف کا واقعہ دلیل کے طور پر بتایا, دوسرا دعوت کے فائدے اور اس کے سامنے جو نقصان وہ لوگ پہنچا سکتے ہیں, دونوں کا کمپیریزن کرتے رہنا تو صبر کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5, شکر ادا کرنا یا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. ایک دائی کی ذمہ داری, ایک دائی کی خاصیت ہے, ایک دائی کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نے دعوت دی, کچھ لوگوں نے قبول کیا, کچھ نے انکار کیا, آپ کہیے الحمدللہ. آپ نے دعوت دی, لوگوں نے آپ کو برا بلا کہا, آپ کہیے الحمدللہ, کیونکہ ان کا ہر برا بولنا میرے لیے عبادت لکھا جائے گا, ان کا ہر برا کہنا میرے لیے عبادت لکھا جائے گا. تو میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا, میرا کیا نقصان ہے. میں اللہ کا شکر ادا کروں, میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں, میں ہر حال کے اندر رب العالمین کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جتنا دیا بہت دیا, تو نے مجھے دعوت کے لیے قبول کیا. کئی لوگ تھے میرے خاندان میں, کئی لوگ تھے میرے تعلقات میں, کئی لوگ تھے میرے پریوار میں, کئی عالم بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور تو نے انہیں قبول نہیں کیا اور مجھے قبول کر لیا. میں دعوت کا کام کر رہا ہوں, میں دین پھیلانے کا کام کر رہا ہوں, میں لوگوں کو حلال حرام بتا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے جنت کے راستے پر ڈال دیا,
مچھلی میرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، آسمان زمین کی مخلوقات میرے لیے دعا کرتی ہیں، یہ دعوت میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس دعوت کی وجہ سے میری دنیا آسان ہے، آخرت میں جنت کا راستہ آسان ہے، میں کیا کیا فضیلتیں سوچوں اور کیوں نہ میں تیرا شکر ادا کروں، کیوں نہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، کیوں نہ میں ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے دعوت کے لیے چنا۔ آج اب دیکھیے نا، آج اب اس کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان چیز ہے؟ بہت مشکل ہے؟ نہ جانے کتنی مصروفیات آپ یوز کر سکتے تھے، کام کر سکتے تھے، گھر کے کام کر سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے، پر نہیں، آپ کلاس میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے چنا، مجھے اٹھایا، موبائل چالو کروایا، نیٹ چالو کروایا، کلاسز اٹینڈ کروائی، میں دین سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں، اور اب میں اسے آگے پھیلاؤں گا یا پھیلاؤں گی، تو تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے چنا۔ اگر اللہ تو مجھے نہ چنتا تو میں تو جہنم کے راستے پر چلا جاتا، میں تو دین سے دور ہو جاتا، میں گمراہی پر بھی ہو سکتا تھا، میں کفر پر بھی ہو سکتا تھا، میں بدعت پر بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے چنا۔ تو ایک داعی کو ہمیشہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت کے لیے چنا۔ پوائنٹ نمبر 6، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت دی جائے۔ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں داعیوں کا، دعوت تو دیتے ہیں پر دعوت کے سٹیپس کو سمجھ نہیں پاتے۔ پہلے کیا بتایا جائے، پھر کیا بتایا جائے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز زیادہ ضروری ہے، اس اعتبار سے دعوت نہیں دیتے۔ بس دعوت مطلب جیسے مثال کے طور پر میں نے آج سیکھ لیا دین، اب میرے سامنے کوئی شرک کر رہا ہے، دے دنادن شروع ہو جاؤ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، سننے والا صرف اللہ ہے، تم کر رہے ہو غلط، کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، جہنمی ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر اس کو دین سے ہی دور کر دیتے ہیں، آپ سے دور کر دیتے ہیں، آپ کے انداز سے دور کر دیتے ہیں، آپ کی دعوت سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور آپ کی وجہ سے جماعتوں سے نفرت کرتا ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے بتائے ہوئے قرآن حدیث سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یعنی آپ کسی انسان کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں اپنے انداز کی وجہ سے۔ تو دعوت جب آپ دیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت دیں۔ اس میں آپ دلیل چاہیں تو رکھیں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1584، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1584۔ اللہ کے نبی نے اپنے ایک ساتھی معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، بلایا، سنو معاذ، انک تاتی قوما من اہل الکتاب، میں تمہیں اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں، مطلب یہود اور نصارہ کی طرف بھیج رہا ہوں، دعوت کے لیے بھیج رہا ہوں، دین سکھانے کے لیے بھیج رہا ہوں، کیا کرنا سنو۔ سب سے پہلے انہیں پتا ہے کس چیز کی دعوت دینا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے توحید بتانا، پیار، اخلاق، انداز، ادب، بڑے چھوٹے کی تمیز، یہ ساری چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے توحید سکھانا۔ توحید کنفرم ہو جائے، توحید مان لیں، توحید کو قبول کر لیں، تب انہیں نیکسٹ سٹیپ پر یہ بتانا اللہ نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزہ سمجھ جائے، مان لیں، قبول کر لیں، تب بتانا اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے 5 وقت کی، نماز مان لیں، نماز سن لیں۔ پھر انہیں بتانا اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، مان لیں، سن لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں۔ اس کے بعد انہیں بتانا اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ یعنی دعوت کا کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ابھی اسلام کے اندر آیا ہے، ابھی توحید پر آیا ہے، ابھی شرک و بدعت کو چھوڑا ہے، اب نے لا کے اس کے سر پر رکھ دیا، لو توحید ابھی قبول کری، لو چلو نماز پڑھو جلدی جلدی، اتنی رکعت جلدی جلدی ادا کرو۔ ابھی وہ کر ہی رہا ہے، چلو روزہ آ گیا فٹافٹ 1 مہینے کا پورا روزہ کمپلیٹ کرو۔ ابھی وہ کر ہی رہا ہے، ادھر زکوٰۃ دو، ادھر حج دو، اتنا بوجھ ڈال دو کہ آدمی گھبرا کے ہی بھاگ جائے۔ یہ دعوت کا طریقہ نہیں۔ دعوت اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے۔ پہلے اہم چیز، پھر اس کے بعد دعوت کے اندر ترتیب کو سمجھا جائے، دعوت کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھایا جائے۔ دعوت کے اندر سب سے پہلے آتی ہے توحید، پھر آتا ہے روزہ یا نماز، پھر آتا ہے نماز یا روزہ، یعنی جیسی چاہے آپ ترتیب بنائیں، مگر سب سے پہلے توحید۔ ایک آدمی کو پہلے آپ توحید سکھائیں۔ اب اس کے اندر بھی انداز میں آپ کو قصص الانبیاء میں نے اسی لیے آپ کو پڑھایا تھا تاکہ آپ کو دعوت کا انداز پتا چلے۔ حضرت ابراہیم کیسے بول رہے ہیں، ابا گھر میں بتوں کی فیکٹری چلا رہا ہے، کارخانہ چلا رہا ہے،
اس کو کیا بول رہے ہیں؟ کافر سن، اے بت پرست سن، اے بدعتی سن، اے مشرک سن. نہیں، ابو جان سنیے، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی؟ انداز، طریقہ، کیسے ہم دعوت دیں. سارے انبیاء اکرام کی میں نے زندگیاں آپ کو پڑھائی، قصص الانبیاء کو مکمل کیا. کیا مقصد تھا؟ کس سے کہانی؟ میں چاہتا تھا کہ ان کی دعوت کا انداز آپ نکال لیں کہ کتنی محبت تھی ان کے پاس، کیسے سمجھتے تھے وہ اہم چیزوں کو، پہلے کیا سکھایا جائے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، یعنی پوری دعوت کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا کرتے تھے. یہ آپ کو اور ہم کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہر آدمی الگ ہوتا ہے. سب کو ایک لکڑی سے ہانکا نہیں جاتا ہے، سب کو ایک لکڑی سے چلایا نہیں جاتا ہے. جیسے گھر کے اندر اکثر میں مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر کے اندر اگر 3 بچے ہوں، ایک بچہ آنکھوں سے ڈر جاتا ہے، ایک بچہ 2 بار کی مار سے ڈر جاتا ہے، اور ایک ڈھیٹ ہوتا ہے، روز مار کھاتا ہے پھر بھی جلدی نہیں سدھرتا ہے. یہی سارے بچے بڑے ہو کر آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک کو بولو گے توحید اللہ، وہ مان لے گا، ایک کو 2 بار بتاؤ گے تب مانے گا، اور ایک لڑے گا بھیڑے گا اس کے بعد سمجھے گا. تو ہر انسان کے اعتبار سے دعوت کا انداز بدلنا ہوگا. ہر ایک کے لیے ایک انداز نہیں چلتا، ہر ایک کے لیے ایک طریقہ نہیں چلتا. اس چیز کو سمجھ کر ہمیں لوگوں کو دعوت دینا ہوگی، تب اللہ رب العالمین ہماری دعوتوں کے اندر اثر پیدا کرے گا. میں معافی چاہوں گا اگر زیادہ ڈیٹیل میں آج میں بات کر رہا ہوں تو، لیکن یہ چیزیں ضروری ہے، کیونکہ اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہم لوگ اپنی بات کو مکمل نہیں کر پائیں گے. آج کا میرا لاسٹ پوائنٹ رہے گا اور کل باقی بچے پوائنٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. پوائنٹ نمبر 7، نرم انداز. نرم انداز. اس کے پہلے والا پوائنٹ میں نے بنوایا ہے آپ سے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت دینا. نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 7، نرم انداز میں دعوت دینا. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں مثال جو اوپر میں نے آیت بتائی، سورہ مریم آیت نمبر 42، سورہ مریم آیت نمبر 42، جس میں حضرت ابراہیم کی دعوت کا انداز بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ابا سے کہا، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو. ارے ٹھیک ہے، آپ کے باپ شرک پر ہیں، ماں شرک پر ہیں، آپ کو کہیں سے دین ملا، آپ نے قبول کر لیا، سمجھ لیا، توحید پر آ گئے، تو اس کا مطلب کیا؟ بدتمیزی کریں گے، برا بھلا بولیں گے، کافر مشرک بولیں گے انہیں؟ یہ جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اس طرح کے حکم آپ کسی کے اوپر لگائیں. آپ کو طریقہ، آپ کو اخلاق، آپ کو انداز، آپ کو نرمی اپنانا پڑے گی، تب اللہ رب العالمین آپ کی باتوں کے اندر اثر دے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ سخت لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سختی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آپ کا انداز بہترین اور پیارا ہونا چاہیے، پیارے انداز میں بات کریں. دوسری دلیل سورہ نحل آیت نمبر 125، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکمت کسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد موعظۃ الحسنہ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے نصیحت کے انداز کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ. ورنہ آپ دیکھ لو پریکٹیکلی کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ بولتے ہیں ارے اس سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، یہ تو دعوت ہی خراب دیتا ہے. اور ایک آدمی وہی بات بتاتا ہے اور لوگ بولتے ہیں کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں، اس سے تو بات ہی ہم نے نہیں سنی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ انداز کا فرق. اب خود اپنے بارے میں سوچئے نا، دوسرے کے لیے اگر ہم بولتے ہیں، اپنے بارے میں ہم سوچیں. اگر ہمیں کوئی کڑک انداز میں کوئی بات بولے تو اپن کیا بولتے ہیں؟ اکڑ تو اپنے کو کسی کی برداشت نہیں. اپنے یہاں چلتا ہے نا، وہ آدمی جس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہوگی وہ بھی سینٹنس اپنے اسٹیٹس پر لگاتا ہے کہ اکڑ تو اپن کسی کی برداشت نہیں کرتے. تو جب آپ برداشت نہیں کرتے کوئی اور کیسے برداشت کرے گا؟ اور وہ بھی اکڑ کے ساتھ دین پہنچانا، اکڑ کے ساتھ ہدایت کا راستہ بتانا، اکڑ کے ساتھ قرآن و سنت بتانا. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعوت کے اندر اثر پیدا نہیں کرتا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو میری بھولنا مت کہ دعوت کے اندر اثر اللہ ڈالتا ہے. یہ انسان کی طاقت اور اوقات نہیں کہ کسی کے دل میں اتر جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہے کہ وہ جس کے انداز کو چاہتا ہے محبت کے ساتھ قبول کرواتا ہے، اور جس کے انداز کو چاہتا ہے اس کے انداز کو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے. اس لیے اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑی بڑی باتیں کر کے، برے انداز کے ساتھ اگر آپ کسی کو دعوت دو گے نا تو آپ اسے دین سے دور کر دو گے. اگر قریب کرنا ہے محبت، اخلاق،
انداز، نرمی، اس کے ساتھ دعوت دیجئے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعوت کے اندر اثر پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کے پوائنٹس اور جو بچے ہوئے ہیں تقریباً 17-18 پوائنٹ میری نظر میں تھے جو الگ الگ جگہوں سے میں نے نکالے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 درس کے اندر مکمل کروں گا، کیونکہ اگر یہ چیز ہمارے پاس آ گئی تو انشاءاللہ ہماری دعوت میں بہت اچھا انداز آ جائے گا اور ہماری دعوت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے انداز کے اندر نرمی پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے دین کی دعوت دے کر لوگوں کو دین کے قریب لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے جینے اور مرنے کو تیرے راستے میں قبول فرما لے، اے اللہ جب تک زندگی دے ایمان کی زندگی دے، اور جب خاتمہ کر ایمان کے اوپر خاتمہ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔